سبق کا عنوان سر سید کے اخلاق و خصائل۔ مصنف کا نام مولانا الطاف حسین حالی۔ سر سید کو دوستوں اور مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانے میں خوشی ہوتی تھی۔ جس دن زیادہ مہمان ہوتے وہ زیادہ خوش ہوتے۔ کھانے میں تعداد کی بجائے ذائقہ اور عمدگی کو مد نظر رکھتے۔ کھانا جیسا مل جاتا کھا لیتے۔ آم اور خربوزہ پسندیدہ پھل تھے۔ کھانے کے بعد دودھ ضرور پیتے تھے۔ وہ فطرتاً خوش طبع تھے۔ تحریر، تقریر یا گفتگو میں کوئی شوخی یا لطیفہ سوچتا تو فوراً مہذبانہ انداز میں سنا دیتے۔ انہیں بچپن سے ہی مطالعہ کی عادت تھی۔ کتابیں وہ صرف مصنف کے خیالات جاننے کے لیے پڑھتے۔ اپنے کام کی بات پر پنسل سے کتاب پر نشان لگا دیتے۔ اخبار میں سے اپنی پسند کا مضمون کاٹ کر فائل میں لگا لیتے۔ سر سید ہر خط کا جواب بر وقت دیتے تھے۔ میں یعنی مصنف کہتے ہیں خود اس بات کا شاہد ہوں۔ مسلسل محنت کرنا سر سید کی خاص خوبی تھی۔ انہوں نے ودیت کیے گئے تمام قوا سے پورا کام لے کر غیر معمولی ذہانت اور عقل پائی۔ انگلستان میں خطبات احمدیہ لکھنے میں سخت محنت کی۔ اس محنت کی وجہ سے ان کا ایک پاؤں مستقل خراب ہو گیا۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا مکان بنوانے کے لیے اپنے آرام کو بھی نظر انداز کر دیا۔ جب فارغ ہوتے تو کیا چھوٹے کیا بڑے سب کے ساتھ مذاق کرتے۔ یہی زندہ دلی ان کو تھکنے نہ دیتی۔ بعض اوقات ملازمین بھی انہیں جواب دے کر انہیں شرمندہ کر دیتے، لیکن وہ برا نہ مانتے بلکہ لطف اندوز ہوتے۔ وہ اپنی باتوں سے نہ صرف بڑوں کو بلکہ بچوں کو بھی رام کر لیتے تھے۔ سر سید میں سچے بندے کی تمام خوبیاں موجود تھیں اور یہی خوبیاں ان کی تحریروں میں بھی واضح ہیں۔ وہ سچائی کو اپنا دین و ایمان سمجھتے تھے اور یہ بات انہیں بہت بری لگتی تھی کہ کوئی انہیں جھوٹا کہے۔ وہ راست بازوں کی قدر اور ان سے محبت کرتے تھے۔ سر سید کو اپنے عزیز و اقارب سے اتنی محبت تھی کہ 20 سال گزرنے کے بعد بھی اپنے بھائی کی موت کو نہ بھلا سکے۔ ماں سے ایسی محبت کرتے تھے جو کبھی سنی نہیں گئی۔ وہ جوانی میں بھی بچوں سے بڑھ کر ماں کے فرما بردار تھے۔ وطن سے عجیب طرح کی محبت کرتے تھے۔ دہلی چھوڑنے کے باوجود جب کبھی دہلی کا ذکر آتا تو انتہائی دکھی ہو جاتے۔ قوم کی ہمدردی اور مسلمانوں کی تعلیم کا خیال دہلی کی تباہی کی وجہ سے ان کے دل میں آیا۔ دہلی کی ویرانی ان کے دل کا ناسور تھی۔ دوستوں کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے تھے اور ان کی خوشی کا انحصار دوستوں پر تھا۔ نواب محسن الملک سر سید کی خوبیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اتنی خوبیاں اپنی زندگی میں کسی اور میں نہیں دیکھی۔ دوستی کے طویل عرصے میں نواب صاحب کو سر سید کی کبھی کوئی بات بری نہ لگی، اس لیے وہ اپنے سے بڑھ کر سر سید سے محبت کرتے تھے۔ سر سید سے اگر کوئی کسی ملازم کی شکایت کرتا تو اس کا کوئی اثر نہ لیتے۔ ایک پرانے ملازم کی کئی شکایات آئیں مگر سر سید نے اسے مرتے دم تک اپنے ساتھ ہی رکھا۔ سخاوت اور فراخ حوصلگی میں اپنی مثال آپ تھے۔ زندگی بھر جو کمایا اسے سچی عزت، کنبے، مستحقین، اولاد، ملک و قوم اور مذہب پر خرچ کر دیا۔ جس کام کے کرنے کا ارادہ کرتے اس پر بے تحاشا رقم خرچ کرتے۔ گھریلو اخراجات میں تنگی کر لیتے مگر کتابوں کے شوق کو ضرور پورا کرتے۔ سر سید پھلدار درخت کی مانند تھے۔ غریبوں اور مزدوروں کو ان کی امید سے بڑھ کر دیتے تھے۔ گھریلو اخراجات کا حساب رکھنے والے ایک دوست نے جب مہینے کے آخر میں انہیں حساب کتاب دکھانا چاہا تو اسے کہا مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں، یوں ہی چلنے دو، دیکھوں گا تو مجھے صدمہ ہوگا۔ سر سید اپنے مخالفوں کی باتوں پر صبر کرتے تھے، ان سے انتقام نہ لیتے تھے کیونکہ فطرتاً اعلیٰ ظرف تھے۔ دشمنوں کو معاف کر دیتے تھے۔
معاف کر دینے کا سبق انہیں ان کی ماں نے بچپن میں پڑھایا تھا۔ سر سید مسلمانوں کی ترقی کے لیے حاکموں سے ملتے، یوں دنیا داروں جیسی زندگی گزارتے نظر آتے، لیکن حقیقت اس کا الٹ تھی۔ مسلمانوں کی حالت سے قطعی مایوسی کے باوجود ساری زندگی ان کی ترقی کے لیے کوشش کرتے رہے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو موہوم سی امید پر اپنا تن من دھن قربان کر دیتے ہیں۔